السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسٹوری ہب ناول محبت حاصل زیست، رائٹر ہما عامر۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تو چلیے ناول شروع کرتے ہیں۔ مہک، مجھے راضی سے بہت خوف آتا ہے۔ اس کے آنسو مہک کا دامن بھگو رہے تھے۔ بے وقوف لڑکی، تمہاری بزدلی نے ہی اسے شہ دی ہے، مہک نے دانت پیس کر کہا، ورنہ اس کی کیا مجال کہ وہ کوئی بولڈ سٹیپ لیتا۔ آج اس نے تمہارے آنچل کا کونا پکڑا ہے، کل کو وہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا اور پرسوں وہ تمہارے فلیٹ کے اندر بھی گھس آئے گا۔ مہک اسے سہلا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم کالج سے باہر مت آنا جب تک میں تمہیں لینے نہ آؤں، لیکن تم بھی خوب ہو، کسی کی سنتی کہاں ہو۔ مہک کی نظریں اس کی موٹی سی چوٹی پر جمی ہوئی تھی جو اس کی کمر پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں اکیلی وہاں کیا کرتی؟ رافیہ اور فضا بھی جا چکی تھی، اور تم تو جانتی ہو شہراز کو موقع کی تلاش ہوتی ہے کہ میں کب اسے تنہا نظر آؤں۔ اس نے اپنے کلاس فیلو کے متعلق بتایا۔ اس کے آنسوؤں میں پھر تیزی آ گئی تھی۔ خدا نے جب ایسا قیامت خیز حسن دیا تھا تو کوئی مضبوط پناہ گاہ بھی دے دیتا۔ نہال احمد اور سائرہ کے بعد دونوں لڑکیاں اکیلی رہ گئی تھیں۔ میں کمزور لڑکی کب تک تمہاری حفاظت کروں؟ مہک نے اس کی سرمئی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ تم بھی مجھ سے بیزار ہو گئی ہو، پہلے ماما، پاپا، اور اب تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو۔ اس نے مہک کو بے بسی سے دیکھا۔ میں تم سے بیزار نہیں ہوئی جانو، میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ خود کو مضبوط بناؤ۔ واسق پاکستان آئیں گے تو مجھے ان کے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ تم تو جانتی ہو میں نے نکاح کے لیے یہی شرط رکھی تھی، میرا MBBS پورا ہو جائے تو پھر رخصتی ہوگی۔ 2 ماہ بعد واسق آنے والے ہیں، کل رات ہی ان کا فون آیا تھا۔ مہک اسے واسق کے فون کی تفصیل بتانے لگی۔ منزہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس کے پاپا نہال احمد بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، جبکہ اس کی ماما سائرہ کی ایک بہن تھی طاہرہ جو کہ مہک کی والدہ تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر جمیل سے طلاق کے بعد فراز خان سے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ UK میں مقیم تھی۔ مہک کے والد بھی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ مہک اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی اور منزہ کی نسبت وہ بہت پر اعتماد تھی۔ نہال احمد اور سائرہ کی ایک حادثے میں موت ہو جانے کے بعد اس نے خود کو منزہ کی سرپرست بنا لیا تھا۔ نہال احمد کا گھر کرائے پر دے کر وہ دونوں اس فلیٹ میں چلی آئی تھی۔ یہ فلیٹ مہک کو واسق نے نکاح ہونے پر تحفے میں دیا تھا۔ واسق نہال احمد کے دوست کا بیٹا تھا اور مہک کا واسق سے نکاح ان کی خوشی سے ہوا تھا۔ واسق میکینیکل انجینئر اور دبئی میں مقیم تھا۔ سر دست مہک کا مسئلہ منزہ کی سادہ دلی اور بے پناہ خوبصورتی تھا۔ وہ دبئی جانے سے پہلے اس کا کوئی انتظام کرنا چاہتی تھی، اور ورنہ وہ تو کہیں اکیلی آنے جانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ بعض اوقات اسے نہال احمد کے کزن سکندر رضا کا خیال آتا تھا کہ وہ ان سے رابطہ کرے۔ وہ ورجینیا میں رہائش پذیر تھے اور شاید اس حادثے سے لاعلم تھے، ورنہ وہ ضرور رابطہ کرتے۔ مہک کو ان کا ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ نہال احمد کا ذاتی سامان لیے بیٹھی تھی کہ شاید اس میں سکندر رضا کا پتہ موجود ہو، اور اس کی محنت رائیگاں نہیں گئی۔ اسے سکندر رضا کا ایک خط مل ہی گیا جو انہوں نے نہال احمد کے نام لکھا تھا، اور یہ خط نہال احمد کی ناگہانی موت سے قبل کا تھا، جس میں انہوں نے اپنے پاکستان شفٹنگ کے بارے میں اطلاع دی تھی اور اپنا کراچی کا ایڈریس بھی لکھا تھا۔ منزہ، اس نے کچن میں رات کا کھانا بناتی منزہ کو آواز دی۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی باہر آئی۔ گڈ نیوز، سنو سکندر انکل کا پتہ مل گیا ہے۔ پاپا کے سامان میں ان کا خط رکھا تھا، وہ کراچی شفٹ ہو گئے ہیں، ہم جلد ہی ان سے ملنے چلیں گے۔ اس نے پروگرام بنا ڈالا۔ تو تم مجھے وہاں چھوڑ آؤ گی؟ اس کے آنسو پھر بہنے لگے۔ یہ ہم بعد میں طے کریں گے، فی الحال ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اس نے کہا اور سارا سامان سمیٹنے لگی۔ خدا کرے راضی راستے میں نہ کھڑا ہو، اس نے دل میں دعا مانگی۔ مہک نے اس کے سیل فون پر SMS کر دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر شاہ کے ساتھ جا رہی ہے، واپسی میں اسے دیر ہو جائے گی، منزہ وین سے گھر چلی جائے۔ وین نے اسے جہاں اتارا تھا وہاں سے ان کا فلیٹ تک پیدل 10 منٹ کا راستہ تھا، اور اب وہ دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ راضی سے ٹکراؤ نہ ہو۔ راضی محلے کا بگڑا ہوا نوجوان تھا۔ وہ حسینہ، وہ نیلم پری، کر گئی کیسی جادوگری۔ نیند ان آنکھوں سے چھین لی
ہے، دل میں بے چینیاں ہیں بھری۔ راضی اس سے 2 قدم پیچھے آ رہا تھا۔ منزہ نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ ارے ارے رکو تو، سنو تو صحیح، اتنی جلدی میں کیوں ہوں؟ سنسان سڑک دیکھ کر اس کی ہمت میں اضافہ ہوا تھا اور اب وہ اس کے آگے راستہ روک کر کھڑا ہوا تھا۔ راضی، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس کی آنکھیں برسنے کو تیار تھی۔ تم نے اپنی اماں سے میرے بارے میں بات کی؟ وہ مہک کو اس کی اماں کہتا تھا۔ تمہیں جو بات کرنی ہے مہک سے خود کر لو۔ اس نے بامشکل آنکھوں کی برسات کو روکا۔ میں تو اسے 10 دفعہ بتا چکا ہوں کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، لیکن تمہاری اماں پتہ نہیں کس شہزادے کا انتظار کر رہی ہے۔ اچانک اس نے منزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑو ہاتھ میرا، وہ چیخی۔ اسے سمجھا دینا کہ شرافت سے میری بات مان لے، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اس نے بدستور منزہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ چھوڑو کمینے۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ نہ جانے کب آنسو بند توڑ کر بہہ نکلے۔ اچانک کسی گاڑی کے نزدیک رکنے پر راضی نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور تیزی سے اندر گلی میں غائب ہو گیا، اور اب اس کا ڈرائیور منزہ کے سر پر کھڑا تھا۔ آپ جیسی لڑکیاں جب اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تو آپ تنہا باہر کیوں نکلتی ہیں؟ اس کا سرد لہجہ سن کر منزہ کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تو شاید وہ شرمندہ ہو گیا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ چلیے میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے دانستہ اپنے لہجے کو نرم کیا۔ شاید وہ بھی منزہ کے معصوم حسن سے متاثر ہو گیا تھا۔ بس اگلے بلاک میں جانا ہے، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنا گلابی چہرہ صاف کیا تاکہ پھر چند قدم کے فاصلے پر کوئی دوسرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو جائے۔ فوراً گاڑی میں بیٹھیے، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہ مرے مرے قدموں سے گاڑی کی سمت بڑھ رہی تھی، وہ اسے بلڈنگ کے گیٹ کے پاس اتار کر گاڑی زن سے لے اڑا۔ شام کو جب مہک آئی تو اس نے پوری تفصیل سے اسے دوپہر والا واقعہ سنایا۔ راضی کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے۔ کل تم تیار رہنا، ہم شام کی گاڑی سے کراچی چلیں گے سکندر انکل سے ملنے، مہک نے کہا۔ اور اس وقت جب ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا، وہ دونوں اس عالیشان گھر کے گیٹ پر کھڑی تھیں جس کی پیشانی پر سکندر ولا لکھا تھا۔ باوردی ملازم انہیں اندر لے آیا۔ روش پر چلتے ہوئے مہک نے دائیں طرف نگاہ اٹھائی جہاں لان میں ایک لڑکا اور لڑکی نیٹ لگائے بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ لڑکی انہیں دیکھ چکی تھی اور اس نے لڑکے سے کچھ کہا تو وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ منزہ نے گھبرا کر مہک کا ہاتھ تھام لیا۔ لڑکا اس کی اس حرکت پر مسکرایا اور پھر سے گیم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ملازم انہیں سجے سجائے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ انکل سکندر نے اگر ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ منزہ نے اپنے دل کا ڈر مہک سے آشکار کیا۔ تم اتنی بدحواس کیوں ہو رہی ہو؟ 2 سال پہلے انکل اور آنٹی پاکستان آئے تھے اپنے بیٹے سے ملنے جو یہاں سیٹل ہو گیا تھا، اور اس نے CSS کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی تھی، تو انکل آنٹی اسے مبارکباد دینے آئے تھے۔ ہمارے گھر بھی آئے تھے اور 2 دن رکے تھے۔ یاد ہے تم انکل کو اتنی پسند آئی تھی کہ وہ تمہیں پرنسس کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ یوں بھی تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں آنے سے پہلے انکل سے فون پر تفصیلی گفتگو کر چکی ہوں۔ بہت افسوس کر رہے تھے وہ ماما پاپا کی ڈیتھ کا۔ اچانک آہٹ ہوئی اور دبیز پردہ اٹھا کر روحی آنٹی اندر داخل ہوئی۔ لائٹ پنک ساڑی میں وہ بہت گریسفل لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ دونوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، سفر کیسا رہا؟ انہوں نے دونوں کو باری باری گلے لگا لیا۔ 3 گھنٹے کا سفر ہے حیدرآباد سے کراچی کا، یہ منزہ بیزار ہو جاتی ہے، مہک نے کہا۔ تم لوگ پہلے فریش ہو جاؤ، پھر کھانا لگواتی ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے ملازمہ کو آواز لگائی جو چند لمحوں بعد حاضر ہو گئی۔ زرینہ، یہ منزہ اور مہک ہیں، ان کو کمرہ دکھاؤ اور عبدل سے کہو ان کا سامان لے جائے۔ زرینہ کی پیروی میں وہ آگے بڑھنے لگے۔ ڈائننگ ہال میں روحی آنٹی کے علاوہ 2 لڑکیاں اور لڑکا موجود تھا۔ لڑکا اور ایک لڑکی وہی تھے جو لان میں نظر آئے تھے۔ وہ دونوں انہیں دیکھ کر مسکرائے تھے، جبکہ دوسری لڑکی نے منزہ کے لیے کرسی کھسکائی تھی۔ یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، ماہین اور شرمین۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا تعارف کروایا۔ اور یہ میرا بھانجا ہے صفوان، ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ تمہارے نہال انکل کی بیٹیاں ہیں، مہک اور منزہ، اور اب منزہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ آنٹی نے اس کے آگے سالن کی ڈش بڑھائی، گویا کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ مزید تعارف تم لوگ خود ہی حاصل کر لو، مگر خبردار جو کسی نے منزہ کو تنگ کیا۔ آخر میں ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ پہلے آپ بتائیے مہک،
کہ آپ کی کیا مشاغل ہے؟ ماہر نے پوچھا۔ میرا ہاؤس جاب مکمل ہونے والا ہے اور میں عنقریب اپنے شوہر کے پاس دبئی جانے والی ہوں۔ مہک، آپ اتنی کم عمر نظر آتی ہیں۔ یہ شوہر والا حادثہ کب ہوا؟ 2 سال پہلے میرا نکاح واسق سے ہوا تھا۔ واسق پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ اور تم منزہ کیا کرتی ہو؟ میں گریجویشن کر رہی ہوں، اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ ڈونٹ وری بیٹا، یہاں شرمین کے ساتھ تمہارا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا، بس تمہارے انکل جاپان سے آ جائے، آج صبح کی فلائٹ سے گئے ہیں، 8 دن کا شیڈول ہے، اور فی الحال تو آن بھی حیدرآباد گیا ہے، ورنہ وہی تمہارا ایڈمیشن کروا دیتا تو تمہارا وقت ضائع نہ ہوتا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ان کے لہجے سے پیار جھلک رہا تھا۔ بھائی اپنے دوست کی شادی کے سلسلے میں حیدرآباد گئے ہیں، بہت زبردست پرسنالٹی ہے بھائی کی۔ لڑکیاں دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ انہی باتوں کے دوران کھانا کھایا گیا اور کھانے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ مہک بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اسے انکل سکندر کے گھر کا ماحول پسند آیا تھا۔ اسے امید تھی کہ منزہ جلد ہی سیٹ ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے اس نے منزہ کو بتایا کہ انکل سکندر نے اسے فون پر کہا تھا کہ وہ منزہ کو مستقل یہیں چھوڑ جائے، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ واپس نہیں لے جائے گی۔ مہک دوسرے دن واپس چلی گئی، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ دبئی جانے سے پہلے منزہ سے ملنے آئے گی۔ منزہ کو یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور انکل سکندر بھی واپس آ چکے تھے۔ وہ اب بھی اسے پرنسس کہہ کر مخاطب کرتے تھے، جبکہ انکل کے ولی عہد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سنا تھا کہ وہ نواب شاہ چلا گیا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ اس وقت وہ لوگ رات کے کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کافی کا دور چل رہا تھا۔ صفدر آیا تھا آج آفس میں، بتا رہا تھا کہ اس لڑکے نے صدف کا رشتہ نہ دینے پر اسے اغوا کرنے کی دھمکی دی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اون سے کہوں کہ وہ ذاتی طور پر اس لڑکے سے بات کرے تو شاید اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ انکل سکندر اپنی بیگم سے مخاطب تھے۔ آپ صفدر بھائی سے کہیں کہ جو کچھ کرنا ہے قانونی طور پر کریں، روحی سکندر نے شوہر سے کہا۔ منزہ بغور ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ بیٹی کی عزت کا معاملہ ہے، تھانے جانا آسان بات نہیں، انکل سکندر نے رسان سے سمجھایا۔ کب تک آئے گا اون؟ روحی سکندر نے پوچھا۔ کل آنے کا کہا تھا۔ ہاں بھائی پرنسس، تم کب سے کالج جوائن کر رہی ہو؟ اب ان کا رخ منزہ کی جانب تھا۔ انکل کل سے جوائن کروں گی، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ دماغ کچھ دیر پہلے ہونے والی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ صفی، تم نے میرا سیل فون استعمال کیا تھا؟ ماہین کے ہاتھ میں اس کا سیل فون تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نے کوڑا سا جواب دیا۔ پھر بیلنس کیسے ختم ہوا؟ سیل فون تمہارا ہے، یہ معلومات بھی تم خود رکھا کرو، مجھے پتا نہیں کیوں گھسیٹتی ہو ہر بات میں۔ اسے منہ بنایا۔ تم انتہائی درجے کے جھوٹے ہو اور تم ہی ہمیشہ میرا بیلنس چوری کرتے ہو، اور جس دن میں نے تمہاری چوری پکڑ لی اس دن تم بچو گے نہیں مجھ سے۔ وہ اسے دھمکی دے کر واک آؤٹ کر گئی۔ صفی، تم کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ روحی سکندر نے اس کی کھچائی کی۔ آنٹی، وہ میری حرکتوں پر تنگ ہونا چھوڑ دے، میں تنگ کرنا چھوڑ دوں گا، اس نے ہمیشہ والا جواب دیا۔ شرمین کی طبیعت 2 دن سے خراب تھی، مجبوراً وہ کالج نہیں جا رہی تھی۔ منزہ نے کسی حد تک خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ آج بھی اسے ڈرائیور کالج چھوڑ کر گیا تھا، مخلوط تعلیمی ادارہ تھا، اس لیے منزہ بہت محتاط رہتی تھی، اور یوں بھی شرمین اس کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے کوئی ناخوشگوار واقعہ تاحال نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ کالج کے لان میں اپنی بکس کھولے ہلکی ہلکی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہیلو سویٹی، آج تمہاری باڈی گارڈ نظر نہیں آ رہی؟ آواز پر اس نے اپنی نظریں اٹھائیں۔ فائنل ایئر کا وہاج احمد تھا، جس کے بارے میں شرمین نے اسے بتایا تھا کہ وہ کسی سیاسی لیڈر کا بیٹا ہے اور خود بھی کالج کے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہتا ہے۔ کندھوں تک آتے بالوں کو اس نے ربر بینڈ میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ تھا ہمارے ملک کا مستقبل، منزہ نے تعصب سے سوچا اور اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ ارے ارے، ذرا چند منٹ اپنے اس دیوانے کو دے دو، پھر چلی جانا، جلدی کس بات کی ہے سویٹی؟ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ جانے دو مجھے، راستے سے ہٹ جاؤ، اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بنایا۔ وہاج احمد ایک بار جس راستے کا انتخاب کر لیتا ہے پھر اسے اس راستے سے ہٹانا آسان نہیں ہے، اور تم ٹھہری ایک چھوٹی سی چڑیا، میرا کیا بگاڑ لوگی؟ اس نے معنی خیزی سے کہا۔ مسٹر وہاج، آپ مجھ سے آفس میں آ کر ملے۔ سر افتخار کو شاید قدرت نے اس کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ وہاج اسے نظروں ہی نظروں میں وارننگ دے گیا تھا۔ کب تک بچو گی؟ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں محصور ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا
کہ وہ کہیں ایسی جگہ روپوش ہو جائے جہاں اسے گندی نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ماما جی، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ دیکھیں آپ کی منازع کتنی بے مایا ہو گئی ہے۔ حیدرآباد کے راضی سے جان چھڑائی تو یہاں کراچی میں وہاج احمد نے جینا اجیرن کر دیا ہے۔ اب میں اپنی وجہ سے کتنوں کو پریشان کروں؟ وہ تکیے میں منہ گھسائے روئے جا رہی تھی۔ مہک کم پریشان تھی میری وجہ سے کہ میں اب انکل سکندر کی فیملی کو بھی پریشان کروں؟ ماما پلیز مجھے اپنے پاس بلا لو، میں اب اور جینا نہیں چاہتی۔ روتے روتے جانے کب اس کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی کہ باہر سے گزرتا اون سکندر ٹھٹک گیا۔ کون ہے اس گھر میں اتنا دکھی اور مایوس جس سے اون سکندر لا علم ہے؟ وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا لیکن پلٹ کر ماما کے روم میں آ گیا۔ آ گئے اون تم؟ کھانا لگواؤں بیٹا؟ روحی سکندر نے میگزین سائڈ پر رکھ کر اون سے پوچھا۔ ماما ابھی بھوک نہیں ہے۔ بالکنی کے برابر والا کمرہ آپ نے کس کو دیا ہے؟ اس نے مطلب کی بات کی۔ تم سے ذکر تو کیا تھا میں نے، وہ تمہارے انکل نہال کی بیٹی ہے۔ اپنے والدین کی ڈیتھ کے بعد وہ اور اس کی کزن اکیلی رہ گئی تھی۔ اب اس کی کزن بھی اپنے شوہر کے پاس دبئی جا رہی ہے تو اس نے تمہارے پاپا سے رابطہ کیا اور انہیں نہال اور سائرہ کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا۔ جب ہمیں علم ہوا کہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے اور منازع تنہا رہ گئی ہے تو تمہارے پاپا نے اسے فوراً یہاں بلا لیا اور شمین کے کالج میں اس کا ایڈمیشن بھی کروا دیا ہے۔ بہت کیوٹ ہے وہ، بہت انوسینٹ۔ ایسے چہرے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تمہارے پاپا اسے پرنسس کہتے ہیں۔ وہ ہے بھی ایسی۔ مہک بتا رہی تھی کہ وہاں حیدرآباد میں کسی لڑکے نے اسے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ مہک کون ہے؟ اون نے سوال کیا۔ مہک کزن ہے منازع کی اور وہی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ نہال نے اس کا نکاح اپنے دوست کے بیٹے سے کروایا تھا۔ مہک کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی جبکہ وہ کافی چھوٹی تھی، تب سے وہ سائرہ اور نہال کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ تمہیں آج کیسے خیال آیا یہ سب پوچھنے کا؟ ماما مجھے اس کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز آئی تھی کیونکہ وہ کمرہ میرے روم کے برابر میں ہے اور جب میں پورے شہر کی معلومات رکھتا ہوں تو اپنے گھر کے حالات سے باخبر رہنا میرا فرض ہے۔ اس نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ دیر آرام کروں گا، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کافی دیر تک وہ اس ان دیکھی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے کھانے پر منازع کی اون سکندر سے ملاقات بھی ہو گئی۔ انکل سکندر اور آنٹی کسی بزنس ڈنر میں مدعو تھے۔ کھانے کی میز پر وہ پانچوں ہی تھے۔ بھائی یہ منازع ہے، انکل نہال کی بیٹی۔ ماہی نے تعارف کا فریضہ نبھایا۔ ہاؤ آر یو؟ اس نے نظروں سے تولا۔ کچھ جانی پہچانی سی لگی وہ اون کو۔ آئی ایم فائن، حالانکہ آنکھیں بتا رہی تھی کہ موسم ابر آلود تھا۔ بھائی یہ سنگاپوری رائس ماما نے خاص طور پر آپ کے لیے بنوائے ہیں، شرمین بھائی کو اصرار کر کے کھلا رہی تھی۔ صفی تمہاری جاب کیسی چل رہی ہے؟ اون سکندر نے صفوان کو مخاطب کیا۔ صفوان ایک غیر ملکی بینک میں جاب کرتا تھا۔ اسے بینک کی طرف سے گھر بھی ملا تھا رہائش کے لیے، مگر اس کا گزارا نہیں تھا ماہین سے لڑے بنا، سو یہی دھرنا ڈالے بیٹھا تھا۔ ماہین حسب عادت بھڑک اٹھی جبکہ اون سکندر دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے اسٹڈی میں کافی بھجواؤ۔ وہ ملازمہ کو حکم دے کر چلا گیا جبکہ منازع اس کے قدموں کے نشان دیکھتی رہی، جانے کیوں۔ منازع بی بی، اون صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اسٹڈی میں۔ ملازمہ نے کچھ دیر بعد آ کر اسے اون سکندر کا پیغام دیا تو صفی نے ماہین کو معنی خیزی سے دیکھا جبکہ ماہین نے منازع کو مخاطب کیا۔ جاؤ منازع، بھائی کو کچھ کام ہوگا۔ ڈائننگ ہال کے گلاس ڈور سے نکلتے ہوئے اس نے صفوان کی آواز سنی جو ماہین سے مخاطب تھا۔ لگتا ہے منازع کے حسن کے تیروں سے تمہارا بھائی بھی گھائل ہو گیا ہے۔ اس کا جملہ سن کر منازع کے پیروں میں کپ کپاہٹ ہونے لگی۔ اے مولا، ابھی کتنی آزمائشیں باقی ہیں؟ اس نے آنسوؤں کا نمکین گولا حلق سے اتارا اور اسٹڈی کا دروازہ نوک کیا۔ یس کم ان۔ اون سکندر کی بھاری آواز گونجی تو وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ کوئی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، نزدیک ہی کافی کا مگ رکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ وہاں بیٹھ گئی اور وہ بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ ہلکی گلابی رنگت والے چہرے پر اس کی گھنی پلکوں والی سرمئی آنکھیں دیکھنے والے کو بے خود کر دیتی تھیں۔ کانوں میں سنہری بالیاں جن میں ایک سفید نگینہ جگمگا رہا تھا اور اس کی جگمگاہٹ چہرے کو خیرہ کر رہی تھی۔ گھنے سنہری بالوں کو اس نے کیچر میں جکڑا ہوا تھا اور اس کی تیکھی سی ناک جس میں ڈائمنڈ کی لونگ پڑی تھی، دیکھنے والے اگر اس دیکھ کر بے قابو ہو جاتے تھے تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تھی بھی چلتی پھرتی قیامت۔
یہ اون سکندر کا ذاتی تجزیہ تھا۔ آپ کو کچھ کام تھا مجھ سے؟ اب اس کی آواز بھی کب کبا رہی تھی۔ ہاں، وہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کالج کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تم مطمئن تو ہو نا وہاں کے ماحول سے؟ اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کروں؟ اس نے بہت سکون اور تسلی سے پوچھا۔ منزہ کو ہرگز ایسی کسی بات کی امید نہیں تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے بتائے یا نہ بتائے۔ شاید تمہیں یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد میں کالج سے واپسی پر ایک لڑکا تمہارا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اسی وقت وہاں سے گزر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکا غائب ہو گیا تھا۔ پھر میں نے تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کیا تھا۔ منزہ نے خالین سے نظریں ہٹا کر اسے غور سے دیکھا تو اسے یاد آیا کہ یہ اون سکندر وہی والا تھا۔ میں یہ سب اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کالج میں تمہیں کوئی پریشان کرتا ہے تو مجھے بتاؤ۔ وحاج احمد نام ہے اس کا، اور وہ MNA سراج احمد کا بیٹا ہے۔ یوں بھی اسے کسی کندھے کی ضرورت تھی۔ مہک کے بغیر وہ خود کو ادھورا محسوس کر رہی تھی۔ اوکے، اب وہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ یوں بھی اس بیچارے کا زیادہ قصور نہیں ہے، کیونکہ تم ہو ہی چلتی پھرتی قیامت۔ آخری میں وہ پٹری سے اتر گیا۔ آپ اس کا گلابی چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا اور بے بسی کے شدید احساس سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ یہ بھی ان سب جیسا ہے، اس نے سوچا۔ خوبصورت لڑکیوں میں میری دلچسپی صفر ہے۔ حسن میرے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ کینیڈا میں گزارا ہے۔ وہاں کی ایک ماڈل جولین میری کلاس فیلو تھی، لیکن مجھے اس میں کچھ بات نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن کہا نا، تم ہو ہی بہت حسین۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے جذبوں کو فوری زبان دینا اس کی عادت تھی۔ میں راضیہ وحاج احمد جیسا نہیں ہوں، خواتین کی عزت کرتا بھی ہوں اور کرواتا بھی ہوں۔ شاید جب ہی پولیس ڈپارٹمنٹ میں DSP کی پوسٹ پر ہوں۔ اس نے شاید منزہ کی سوچ پڑھ لی تھی، جب ہی اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ رونے کے علاوہ اور کیا ہابیز ہیں تمہاری؟ اس نے پوچھا۔ آپ DSP آف پولیس ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بھائی، کیوں؟ کیا میں لگتا نہیں ہوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اب مجھے وحاج کی طرف سے تسلی ہو گئی۔ میں اب جاؤں؟ اس نے اجازت مانگی اور ساتھ ہی اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں جاؤ، لیکن کوئی بھی مسئلہ ہو رونے مت بیٹھ جانا، مجھے آ کر بتانا۔ اس نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں جھانکا تو ماہین شرمین TV دیکھ رہی تھی، جبکہ صفوان شاید کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دوسرے دن وہ اور شرمین کالج جانے کے لیے تیار تھیں۔ اون سکندر نے آرڈر دیا، تم دونوں میری گاڑی میں بیٹھو، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ فل یونیفارم میں تیار تھا اور نظر لگ جانے کی حد تک شاندار لگ رہا تھا۔ میں نہ کہتا تھا کہ تمہارا بھائی بھی شہید عشق ہو گیا ہے؟ صفی ماہین کے کان میں منمنایا، جو ناشتہ کر رہی تھی۔ بکو مت اور مجھے آفس ڈراپ کر دو۔ ماہین سکندر انکل کے آفس میں کام کرتی تھی۔ چلو، وہ شرافت سے اٹھ گیا۔ اون نے جب گاڑی کالج کے گیٹ پر روکی تو نزدیکی وحاج احمد اپنی پجاروں سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ منزہ اور شرمین کو DSP اون سکندر کے ساتھ اس کی سرکاری گاڑی میں آتے دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ وہ تو منزہ کو ترنے والا سمجھا تھا، چھوڑوں گا تو اب بھی نہیں۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کیا۔ تم دونوں جاؤ، میں واپسی میں خود آ سکا تو ٹھیک، ورنہ گاڑی بھیج دوں گا۔ وہ اس وقت تک رکا رہا جب تک وہ دونوں نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ دوپہر میں اس نے وحاج احمد کو تھانے بلوایا تھا اور اچھی طرح سمجھایا کہ اسے یعنی اون سکندر کو وحاج احمد کی بہت شکایات مل رہی ہیں، اس لیے وہ محتاط رہے، اور ساتھ ہی اسے برابر کرایا کہ منزہ اس کی کزن اور شرمین اس کی بہن ہے۔ مائی سن، اگر میں غلط نہیں تو تم پرنسس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہے ہو؟ وہ ڈیڈ کے ساتھ شام کی چائے پی رہا تھا جب انہوں نے اچانک پوچھا، تو وہ بلا جھجک بولا، وہ مجھے پسند ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ مجھے اس کی سادگی نے متاثر کیا ہے یا اس کی شکل نے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ یہ 6.5 فٹ کا اون سکندر اس چھوٹی سی لڑکی سے مات کھا گیا ہے۔ یار، تم نے تو مجھے حیرانی میں ڈال دیا ہے۔ ڈیڈ، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ محفوظ رہے۔ مجھے اس کی طرف سے فکر رہتی ہے۔ سراج احمد کا بیٹا اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ ایک بار وہ اسے کالج میں بھی تنگ کر چکا ہے اور وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس نے تفصیل سے منزہ کے لیے اپنے جذبات، اپنی فکر سے باپ کو آگاہ کیا۔ لیکن وہ ابھی زیر تعلیم ہے، انہوں نے اس کی جلد بازی پر سمجھایا۔ ڈیڈ، میں صرف نکاح کی بات کر رہا ہوں، رخصتی اس کی تعلیم مکمل ہونے پر ہوگی۔ چلو پھر میں تمہاری ماما سے بات کر کے دیکھوں کہ یہ کیا کہتی ہے۔ مہک سے وہ بھی بات کرنی ہوگی
تمہاری ماما بتا رہی تھی کہ وہ اگلے ہفتے جا رہی ہیں اپنے شوہر کے پاس، اور جانے سے پہلے 2 دن وہ یہیں گزارے گی۔ منزہ سے بہت محبت ہے اسے، ڈیڈ نے بتایا۔ روحی سکندر کو تو منزہ پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اون ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، انہیں اس کی خوشی سے غرض تھی۔ وہ تیاریاں کرنے لگی۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ مہک نے بھی سب سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ 2 دن پر لگا کر اڑ گئے۔ واسق کی والدہ ہاسپٹلائز تھی، اس لیے وہ مہک کو لینے نہیں آ رہا تھا۔ اون، میں اس کے لیے تمہارے جیسا ہی بندہ چاہتی تھی، کیونکہ وہ بہت سادہ ہے۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، کبھی اسے تنہا مت چھوڑنا، مہک نے ایئرپورٹ پر اون سکندر کے کان میں کہا۔ وہ اسے سی آف کرنے آیا تھا۔ تم اگر نکاح تک رک جاتی تو مجھے اچھا لگتا اور منزہ کو بھی خوشی ہوتی۔ میں خوشی سے رکتی اگر واسق کی والدہ کا مسئلہ نہ ہوتا۔ میں نے بتایا تھا نا، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وہ رخصت ہو گئی۔ پاپا، آج نیوز چینل پر اون سکندر کا انٹرویو آ رہا تھا۔ وہ منزہ سے نکاح کر رہا ہے۔ وہاں زخمی شیر بنا ہوا تھا۔ وہاں دنیا میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ تم اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دو، میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی کا بندوبست کر دوں گا۔ سراج احمد کا انداز بے حد گرا ہوا تھا۔ پاپا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور کسی لڑکی میں اب مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میرے لیے منزہ ہی بہت ہے۔ وہاج بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ لیکن تم اون سکندر کو ٹھیک سے جانتے نہیں، وہ کتنا خطرناک ہے۔ ہمارے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ سب کی فائلیں کھلوا دے گا، اور ایک معمولی لڑکی کی وجہ سے میں اتنا نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ اس لڑکی کا رشتہ وہ تمہیں دینے والے نہیں، کیونکہ اون سکندر خود اس سے نکاح کر رہا ہے، اور اگر تم کوئی غلط قدم اٹھاتے ہو تو تمہیں اس کا خمیازہ خود بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اب میرا حکم سمجھو اور اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دو، اور اب جاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ سراج احمد نے اپنی سامنے پڑی فائل اٹھا لی اور وہاج کچھ لمحے وہیں کھڑا سوچتا رہا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ دونوں اس وقت ٹیرس پر کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ منزہ زیادہ سن رہی تھی اون سکندر کو۔ پرسوں ان کے نکاح کی تقریب تھی۔ کل تم میرے ساتھ چل کر برائڈل لے لینا۔ اس کی نگاہیں منزہ کی گھنی پلکوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ ماہین اور شمین کو بھی لے لیں گے ساتھ میں، منزہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کتنے عرصے بعد اس کی زندگی میں سکون آیا تھا، اور یہ سب اون سکندر کی محبتوں کی بدولت تھا۔ ہاں بھائی، ان کو تو لینا ہی ہوگا، ورنہ وہ تو کچا کھا جائیں گی۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ آپ دونوں اکیلے میں ہماری برائیاں ہی کرتے رہتے ہیں۔ ماہین اور شرمین جانے کب ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور تم دونوں چھپ کر ہماری باتیں ہی سنتی رہتی ہو۔ اس نے بہنوں کو گھیرا۔ یہ فاؤل ہے بھائی، ہم تو آپ کو بلانے آئے تھے۔ نیچے ڈرائنگ روم میں روبی آنٹی، صفوان کی والدہ اور سلمان انکل آئے بیٹھے ہیں، اور آپ کا ہی پوچھ رہے ہیں، شرمین نے منہ بنا کر کہا۔ اوکے گرلز، پھر میں چلتا ہوں۔ وہ نیچے مہمانوں کے پاس چلا گیا، جبکہ وہ تینوں نکاح کی تقریب کو ڈسکس کرنے لگیں، جس کا انتظام انکل نے مقامی ہوٹل میں کیا تھا۔ روحی آنٹی اور سلمان انکل نے تو ماہین کے سر پر دھماکہ کر دیا۔ وہ ماہین کے لیے صفوان کا پروپوزل لے کر آئے تھے، اور ان کا مطالبہ تھا کہ اون سکندر اور منزہ کے نکاح کے ساتھ ہی صفوان اور ماہین کی منگنی کی رسم کر دی جائے، کیونکہ صفوان کے دونوں بڑے بھائی شادی شدہ تھے اور اب صفوان کا نمبر تھا۔ صفوان کے بڑے بھائی مہران اپنی فیملی کے ساتھ آسٹریلیا میں مقیم تھے، جبکہ فاران اپنی بیوی ندا اور بیٹی فضا کے ساتھ سلیمان ہاؤس میں اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ سکندر انکل اور روحی سکندر کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اون سکندر بھی بہت خوش تھا، اسی لیے سلمان انکل اور روبی آنٹی خوشی خوشی گھر گئے، اور جاتے جاتے صفوان کو بھی سلمان ہاؤس لے گئے کہ منگنی کی تقریب میں صفوان اپنے گھر سے شریک ہو۔ ماہین بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، جبکہ شرمین بیٹھے بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ صفوان کے بچے کی ہمت دیکھی تم نے؟ ماہین نے دانت کچکچائے۔ لیکن ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی، بچے کہاں سے آئے؟ شرمین نے حیرت سے کہا۔ اکلوتے بھائی کی نکاح کی تقریب انجوائے نہیں کرنے دے گا؟ اس نے شرمین کا جملہ نظر انداز کیا۔ وہ بھی کیا کرے، تم بھی آئے دن اس پر الزام تراشیاں کرتی رہتی ہو۔ آخر حفاظتی اقدام کے طور پر اسے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ایک طرف سے اچھا ہے کہ تم اور بھائی نمٹ جاؤ تو اپنا نمبر بھی آئے۔ اس نے شرارت سے کہا تو ماہین اسے گھورنے لگی۔ صفوان ان دونوں کو مہندی لگوانے کے لیے پارلر چھوڑ گیا تھا۔ ماہین کو مہندی کے علاوہ فیشیل وغیرہ بھی کروانا تھا، جبکہ منزہ نے منع کر دیا تھا کہ وہ مزید کچھ درگت نہیں بنوائے گی اپنی سوائے مہندی کے۔ اس لیے مہندی لگوا کے اس نے سکندر ولا فون کر دیا کہ اسے لینے کے لیے کسی کو بھیج دیا جائے، کیونکہ ماہین کو بہت دیر لگے گی۔
روحی آنٹی نے کہا کہ وہ ڈرائیور کو بھیج رہی ہیں۔ یار بیٹھے بیٹھے کمر تختہ ہو گئی ہے، اس نے مینیکیور کرواتی ماہین سے کہا۔ شاپنگ میں بھی بہت تھکن ہو گئی ہے، ویسے تمہارا ریسٹ کلر کا لہنگا بہت زبردست ہے، جب پہنوں گی تو میرے بھائی کا جانے کیا حال ہوگا، ڈر ہے کہ کہیں رخصتی کی ضد نہ پکڑ لے۔ ماہین نے شرارت سے کہا تو اس کی پلکیں شرم سے بوجھل ہو گئی۔ منزہ، آپ کی گاڑی آ گئی ہے۔ پارلر کی ایک ورکر دروازہ کھول کر اندر آئی اور منزہ سے مخاطب ہوئی تو وہ اپنی مہندی سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تم گھر جا کر آرام کرو اور میرے بھائی کے سپنے دیکھو، ماہین نے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی پارلر سے باہر آ گئی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور سیٹ بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی اور سچ مچ آن سکندر کے سپنے دیکھنے لگی۔ کتنا ہینڈسم تھا وہ، مردانہ وجاہت کا مکمل نمونہ۔ کوئی بھی لڑکی اس کی رفاقت میں فخر محسوس کر سکتی تھی، اور نہ جانے کب منزہ کی دھڑکن بھی آن سکندر کے نام کی مالا جپنے لگی تھی۔ اس کا دل بھی آن سکندر کا تمنائی ہو گیا تھا، اس کی ہمراہی پر مسرور ہوتا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکنے پر اس نے آنکھیں کھولی، بہت تیزی سے کوئی دروازہ کھول کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور گاڑی پھر سے دوڑنے لگی۔ کون ہو تم؟ اس نے اپنی دھڑکن سنبھال کر برابر بیٹھے شخص کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ عجیب سی بو اس کی ناک سے ٹکرائی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور شاید زندگی پر بھی۔ تم 10 منٹ لیٹ کیسے ہوئے؟ آن سکندر ڈرائیور پر چلا رہا تھا۔ صاحب، میں پیٹرول ڈلوانے رک گیا تھا۔ جب پارلر پہنچا تو ماہین بی بی نے بتایا کہ وہ تو جا چکی ہیں۔ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے بتایا تو آن سکندر مٹھیاں بھیجتا فون کی طرف بڑھ گیا۔ انکل سکندر لاؤنج میں بے قراری سے ٹہل رہے تھے۔ ماہین شرمین صوفے پر ڈری ڈری سی بیٹھی تھی، جبکہ روحی سکندر کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ بات معمولی نہیں تھی، نکاح سے ایک دن پہلے ان کی ہونے والی بہو لاپتہ ہو چکی تھی۔ 2 دن ہو چکے تھے اسے لاپتہ ہوئے۔ سکندر ویلا میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ آن سکندر پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ 2 راتوں سے وہ گھر بھی نہیں آیا تھا۔ صفوان نے ان سب کو کافی حد تک سنبھالا ہوا تھا۔ آن سکندر نے منزہ کی گم شدگی کی خبر پریس میں جانے سے روک دی تھی۔ اس کی پریشانی میں اضافے کی وجہ وحاج احمد کا اپنے گھر پر موجود ہونا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے وحاج احمد شہر میں ہی تھا۔ آن سکندر کے پاس اس کے لمحے لمحے کی رپورٹ تھی، پھر منزہ کہاں تھی اور وہ گاڑی کس کی تھی جو اسے پارلر سے پک کرنے آئی تھی۔ آن سکندر کا دل اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا، نہ جانے کس حال میں ہوگی وہ۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو نیم تاریک کمرے میں پایا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر چکرانے لگا۔ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے مہندی سے رچے ہاتھوں پر پڑی تو اسے سب یاد آتا گیا۔ مہندی کا تیز ہوتا رنگ بتا رہا تھا کہ اسے یہاں آئے کافی وقت گزر گیا ہے۔ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر ان پر بنے نقش و نگار غور سے دیکھا۔ عین درمیان میں اس کا نام اور آن کا نام ساتھ ساتھ لکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر ان ناموں کو بھگو گئے۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اے میرے مالک، میں سمجھی تھی کہ اب میری آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ آنے والے وقت کی سرشاری میں نہ تو میں نے غور سے گاڑی کو دیکھا اور نہ ہی ڈرائیور کو دیکھنے کی تکلیف کی۔ میرے رب، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے بچا لے میرے مولا، میری زندگی کو ان اندھیروں سے نکال دے۔ وہ رو رو کر خدا کے حضور فریاد کرنے لگی اور پھر کافی وقت گزر گیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ درمیانے سائز کا کمرہ تھا جو مناسب فرنیچر سے آراستہ تھا۔ وہ خود بیڈ پر تھی، جبکہ سامنے دیوار میں ایک دروازہ تھا اور ایک دروازہ دائیں جانب تھا۔ دونوں دروازے بند تھے۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور کھڑی ہو گئی۔ اسے بہت نقاہت محسوس ہو رہی تھی، ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی۔ سامنے میز پر پانی سے بھرا جگ ڈھکا رکھا تھا، ساتھ ہی گلاس بھی تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر 2 گلاس پانی کے پیے تو جسم کو کچھ تقویت ملی۔ بائیں جانب دیوار پر کھڑکی تھی۔ اس نے پہلے دونوں دروازے چیک کیے۔ ایک دروازہ باتھ روم کا تھا اور دوسرا غالباً کمرے سے باہر جانے کا راستہ تھا، اس لیے وہ لاکڈ تھا۔ وہ کھڑکی کی سمت بڑھ آئی۔ کھڑکی کو اندر سے لوہے کی سلاخوں کے ذریعے پیک کیا گیا تھا۔ اس نے سلاخوں سے ہاتھ گزار کر کھڑکی کے پٹ کھولے اور باہر نگاہ دوڑائی۔ سامنے چٹیل میدان تھا اور بہت دور گھنے درخت نظر آ رہے تھے۔ شاید یہ مکان کا عقبی رخ تھا۔ اگر وہ پوری طاقت لگا کر چیختی تو بھی وہاں کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا، اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے آنسو نئے سرے سے بہنے لگے۔ اپنے پیچھے کھڑکی کی آواز سن کر تیزی سے پلٹی۔ دروازے کے آگے سفید کلف زدہ کپڑوں میں ملبوس اجنبی شخص کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں بند کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں وہ شخص مسکرایا اور کھلے ہوئے دروازے سے باہر منہ نکال کر آواز دی۔
سچل، مہمان کو ہوش آ گیا ہے، کھانے کا بندوبست کرو بابا۔ اور پھر بنا اس کی بات کا جواب دیے اپنی جیب سے بیش قیمت سیل فون نکال کر نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، ہاں یار ہوش آ گیا ہے، تم کب آ رہے ہو؟ وہ دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ سوری یار وہاج، میں ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا، 3 دن بعد بیوی کو ہوش آیا ہے، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ تم نے فون کرنے سے منع کیا ہے۔ ڈی ایس پی زیادہ تنگ تو نہیں کر رہا؟ او خدایا، تو وہاج احمد نے میری زندگی کو اندھیروں کے حوالے کیا ہے، مجھے بے ہوش ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے خطرہ خطرہ لہو ٹپکنے لگا۔ سچل جانے کب کھانے کی ٹرے میز پر رکھ کر جا چکا تھا۔ آپ کھانا کھا لیں اور اگر پہلے منہ ہاتھ دھونا چاہیں تو باتھ روم ادھر ہے۔ وہ شخص فون کال ختم کر کے منزہ سے مخاطب تھا اور اس نے ہاتھ سے باتھ روم کے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر اور وضو کر کے باہر آئی تو وہ شخص جا چکا تھا اور دروازہ پھر سے بند تھا۔ اسے اس وقت صرف اپنی آزادی کی فکر تھی، پیٹ کی تو بالکل فکر نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گی تو کل تک حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ یہی سوچ کر اس نے چند نوالے پیٹ کے نظر کیے اور اندازے سے ایک رخ پر کھڑی ہو کر نماز حاجت ادا کرنے لگی۔ یہ نماز اسے اس کی ماں نے سکھائی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے سجدے میں جا کر رو رو کر اپنی آزادی کے لیے دعا کی، اپنی باعزت آزادی کے لیے، اور پھر درود و تنجینہ پڑھنے لگی۔ سر، ہم نے کال کی لوکیشن معلوم کر لی ہے، یہ رہا اس جگہ کا نقشہ۔ اس کے ذہن ماتحت انور زمان نے اس کی ٹیبل پر نقشہ پھیلا دیا۔ یہ شہر سے ہٹ کر مضافات کا علاقہ ہے۔ سنا ہے کہ یہ جگہ جہاں سے کال کی گئی ہے وہ گلاب شاہ کی ملکیت ہے، انور زمان نے بتایا۔ گلاب شاہ وہی نا جو فائزہ اکرام کے اغوا میں ملوث تھا اور بعد میں فائزہ اکرام نے اپنے گھر والوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر گلاب شاہ سے شادی کر لی تھی بطور اس کی تیسری بیوی کے؟ اون سکندر نے سوچتے ہوئے کہا۔ یس سر، یہ وہی گلاب شاہ ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ وہاں احمد کی ایما پر یہ کڈنیپنگ بھی گلاب شاہ کے آدمیوں نے کی ہے۔ انور زمان نے رائے دی۔ ٹھیک ہے انور، ریڈ کی تیاری کرو، ہم پوری فورس کے ساتھ رات 12 بجے اس مکان پر ریڈ کریں گے، لیکن ریڈ کہاں ہوگا یہ بات تمہارے اور میرے درمیان میں رہے گی۔ رازداری اشد ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ جگہ بھی بدل سکتے ہیں۔ اون سکندر نے پورا پروگرام ترتیب دیا۔ سر، وہاج احمد کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ انور زمان نے پوچھا۔ فی الحال اسے مزے کرنے دو، اس کا کیا کرنا ہے یہ بعد میں سوچیں گے۔ انور زمان کے جانے کے بعد وہ بھی اٹھ گیا گھر جانے کے لیے۔ رات کے لیے اسے تیاری بھی کرنی تھی۔ اس کا دل بس یہی تسبیح کر رہا تھا کہ اے خدا، منزہ خیریت سے ہو۔ باہر تاریکی پھیل گئی تھی، شاید رات ہو گئی تھی، اس کی زندگی بھی تو رات ہو گئی تھی۔ اسے سب یاد آئے جا رہا تھا، ماما، پاپا، مہک اور دشمن جاں جو اتنے تھوڑے سے عرصے میں اس کی رگ و جاں سے بھی نزدیک ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے برسات بھی جاری تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اب کے آنے والا وہی تھا، اس کی خوشیوں کا قاتل، اپنی غرض کا مارا وہاج احمد۔ وہ اس کے نزدیک آ کر رک گیا۔ سویٹی، تم تو اداسی میں بھی غضب ڈھا رہی ہو۔ اس نے اپنی انگلی سے اس کے رخسار کو چھوا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز دور رہو مجھ سے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ دوریاں سمیٹنے کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ ویسے تم کیا اس ڈی ایس پی کا شوق منا رہی ہو؟ اب کہ اس کی نگاہ منزہ کے مہندی سے رچے ہاتھوں پر تھی۔ وہاج احمد، مجھے جانے دو، وہ سب بہت پریشان ہوں گے۔ اس نے اپنے حنائی ہاتھ وہاج احمد کے آگے جوڑ دیے، جنہیں اس نے فوراً اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ بہت لڑکیاں دیکھی ہیں میں نے، دور سے بھی اور چھو کر بھی، لیکن تم میں ایسا کیا نشہ ہے جو مجھے مدہوش کر دیتا ہے؟ اس کے بے باکی منزہ کو پسینہ پسینہ کر رہی تھی۔ پلیز رحم کرو مجھ پر۔ رحم ہی تو کر رہا ہوں، کل تم سے نکاح کر لوں گا، پھر وہ تمہارا عاشق کیا بگاڑ لے گا میرا؟ اچانک فائرنگ کی آواز پر اور باہر دوڑتے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ پھر کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا، وہ گلاب شاہ تھا۔ وہاج، پولیس نے ریڈ کی ہے۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اوہ گاڈ! وہاج اس کے ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے گلاب شاہ کے ہمراہ باہر چلا گیا۔ وہ کھڑکی تک جانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ بڑے زور کا چکر آیا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے آخری احساس یہی تھا کہ اس کے سر سے بہت گرم سیال مادہ اس کی قمیض کو بھگو گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اسپتال کے بیڈ پر پایا۔ شرمین اور صفوان اس کے سرہانے بیٹھے تھے۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر شرمین اس کے بیڈ کے پاس چلی آئی۔
جبکہ صفوان روم سے باہر چلا گیا، شاید ڈاکٹر کو بلانے کے لیے۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو منزہ؟ شرمین نے اس کی خیریت دریافت کی۔ شرمین، مجھے وہاں سے کون لایا ہے؟ اس نے شرمین کا سوال نظر انداز کیا۔ بھائی اور پوری فورس نے وہاں ریڈ کیا تھا جہاں تم قید تھی۔ وہاج احمد اور اس کے دوست گلاب شاہ کو بھائی نے اریسٹ کر لیا ہے، شرمین نے بتایا۔ بھائی ابھی کچھ دیر پہلے ہی تمہیں دیکھ کر گئے ہیں، وہ بہت بزی ہیں۔ وہاج کا باپ بہت بارسوخ ہے، وہ اپنے بیٹے کو پولیس کی تحویل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی وقت صفوان ڈاکٹر کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے کے بعد سکون آور انجیکشن لگا دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ پھر سے غافل ہو گئی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آ چکی تھی، لیکن سارا دن کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ شرمین اسے باہر بلاتی تو وہ موڈ نہیں ہے کہہ دیتی۔ کھانا تک وہ کمرے میں کھا رہی تھی۔ ماہین اور روحی سکندر ایک بار کھڑے کھڑے اس کی طبیعت پوچھنے آئی تھی۔ روحی سکندر کی نظریں اسے اپنے جسم کے آر پار محسوس ہوئی تھی۔ ان کے انداز میں پہلے کی سی گرم جوشی مفقود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے خول میں سمٹنے لگی، اور اس شام اون سکندر کی آمد نے اس کے کمرے میں چراغاں کر دیا۔ شاید آفس سے سیدھا آیا تھا، فل یونیفارم میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اسے منزہ کی اداس آنکھوں میں جھانکا۔ ٹھیک ہوں، وہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ پردہ شروع کر دیا ہے تم نے؟ کھانے پر بھی نظر نہیں آتی؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ پردہ تو سارے تقدیر نے ہی ہٹا دیے ہیں، اس نے مبہم سے انداز میں جواب دیا۔ کالج کیوں نہیں جا رہی؟ دوسرا سوال، میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی، وہاں سب الگ الگ انداز میں پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے آنسو گرنے لگے۔ اون سکندر نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ اب اسے ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ لڑکی کرچی کرچی ہو کر بکھر جائے گی۔ پھر شاید اون سکندر کی محبتیں بھی اسے نہ سمیٹ سکیں گی۔ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ اسے خیال آیا، کہنے کو بچا کیا ہے؟ اگر کوئی لڑکی ایک رات گھر سے غائب رہتی ہے تو معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا۔ میں تو پھر اتنے دنوں تک ان کے قبضے میں رہی ہوں۔ اس کے حرف حرف میں درد پرویا ہوا تھا۔ اون سکندر کا جی چاہا کہ وہ اسے اتنی دور لے جائے کہ جہاں اسے کوئی ڈس نہ سکے۔ وہاج اور گلاب شاہ اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ تم ان کی تحویل میں بالکل محفوظ رہی ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے سمجھانا چاہا۔ کس کس کو یقین دلائیں گے آپ؟ اور کون یقین کرے گا آپ کی بات کا؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے کسی کو وہ یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری پاک دامنی کا مجھے یعنی اون سکندر کو یقین ہے، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ اون آپ شادی کر لیں، اس نے آواز دی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، وہ مسکراتا ہوا پلٹا۔ میرا مطلب ہے کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیں۔ اس کی نظروں کی شوخی سے گھبرا کر وہ جلدی سے بولی۔ مشورہ دینے کا بہت بہت شکریہ، شادی تو اچھی سی لڑکی سے ہی کروں گا۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا اور منزہ اس کے ہنستے چہرے کے رنگوں میں کھو گئی۔ تم میرا مقدر کیسے ہو سکتے ہو اون؟ میں تمہارے قابل ہی کہاں ہوں؟ وہ سوچنے لگی۔ وہ فارغ ہوتے ہی ڈیڈی کے آفس چلا آیا۔ خیریت مائسن، آج یہاں آنے کی فرصت کیسے مل گئی تمہیں؟ کافی منگوانے کے بعد انہوں نے پوچھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، پہلے آپ فارغ ہو لیں۔ اس نے ان کے آگے میز پر رکھی فائل کی طرف اشارہ کیا۔ تم سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ انہوں نے فائل اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی۔ اسی وقت پیون کافی رکھ کر چلا گیا۔ آپ نے منزہ کے بارے میں کیا سوچا ہے ڈیڈ؟ اس نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو تم سوچو گے بیٹا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈیڈ، میں جلد ہی اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنے ٹرانسفر کے لیے درخواست دے دی ہے تاکہ میں اسے شادی کے بعد یہاں سے دور لے جاؤں، کیونکہ وہ یہاں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ گھر میں سب کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو وہ بکھر جائے گی۔ تم نے اس سے بات کی؟ ڈیڈ نے پوچھا۔ اس کا خیال ہے کہ معاشرہ اسے قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ محترمہ تو مجھے کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کا مشورہ دے رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر بتایا۔ آپ ماما سے بات کر لیں، دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں، اس نے کہا، اور سکندر صاحب نے اسی رات اپنی بیگم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ اون اور منزہ کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ اپنی بیگم سے مخاطب تھے۔ اون کی شادی اب منزہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تند لہجے میں کہا۔ دنیا کیا کہے گی؟ لوگ ہمارا جینا دو بھر کر دیں گے کہ سکندر رضا کی اکلوتی بہو ایک اغوا شدہ لڑکی ہے۔ انہوں نے کولڈ کریم ہاتھوں پر رگڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں لوگوں کی زیادہ پرواہ ہے یا اپنے بیٹے کی؟ سکندر رضا نے پوچھا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔
تمہارا بیٹا منزہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا، انہوں نے بتایا۔ یہ بات اس نے خود آپ سے کہی ہے؟ خود کہی تو نہیں ہے، پر میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں خود اس سے بات کر لوں گی، روحی سکندر نے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اور صبح ناشتے کی ٹیبل پر انہیں اون سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اون، تم مسز افتخار کی بیٹی سے ملے ہو؟ حوریہ افتخار نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہے، بہت ذہین لڑکی ہے، انہوں نے موضوع چھیڑا۔ یس ماما، ایک دو بار ملا ہوں میں حوریہ سے، اس نے بوائل انڈا کھاتے ہوئے جواب دیا۔ شرمین اور سکندر رضا حیرت سے روحی کی جانب متوجہ تھے، جبکہ ماہین دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی، گویا وہ ماں کے پلان سے واقف تھی۔ میں نے اسے تمہارے لیے پسند کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جلد ہی تم دونوں کی منگنی کر دوں۔ ماما، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ منزہ کے علاوہ کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شریک کر لوں گا؟ اگر میری شادی ہوگی تو منزہ سے، ورنہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے ناشتہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو اون؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ ماما، اتنا سب ہونے میں منزہ کا کیا قصور ہے؟ جو اسے سزا ملے اور یہ سب اگر شادی کے بعد ہوتا تو کیا آپ تب بھی اپنی اس سوچ پر برقرار رہتی؟ اس نے پوچھا۔ اون، میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتی، انہوں نے اسے سمجھایا۔ اسی لیے ماما، میں شادی میں زیادہ شور شرابہ نہیں چاہتا، بس نزدیکی لوگوں کو بلوا لیجیے گا۔ چند روز میں میرے ٹرانسفر کے آرڈر آ جائیں گے تو میں منزہ کو لے کر چلا جاؤں گا، اس نے بتایا۔ وہ راضی ہے؟ اس نے منزہ کی بابت پوچھا۔ اسے ڈیڈ سنبھال لیں گے۔ اس نے سکندر رضا پر ذمہ داری ڈال دی، اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہ اون سکندر کے سجے سجائے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ گولڈن میرون لہنگے میں وہ بقول شرمین کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ مجھے اون سکندر کے آنے سے پہلے اس روب سے جان چھڑانی ہوگی، وہ بغور اس کے کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی ملحقہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وائٹ اور اسکائی بلو رنگوں سے سجا کمرہ، جس کے بیڈ کے عین اوپر دیوار پر اون سکندر کی انلارج کی ہوئی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اون جب سب سے جان چھڑا کر کمرے میں آیا تو اندر کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ کتنے انتظار کے بعد تو یہ لمحے اس کی زندگی میں آئے تھے، لیکن منزہ کے دل میں جانے کیا تھا؟ وہ صوفے پر کمبل اوڑھے سو رہی تھی اور دوسرے سنگل صوفے پر اس کا عروسی لباس رکھا تھا۔ ڈیڈ بتا رہے تھے کہ وہ شادی پر بڑی مشکل سے رضامند ہوئی تھی۔ اون سکندر اسے جگانے کا ارادہ ترک کر کے بیڈ پر آ گیا اور خود سے لڑتے لڑتے نہ جانے کب نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دشمن جان جاگ چکی تھی اور سی گرین ہلکے کام والے سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ گڈ مارننگ مسز اون سکندر۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور اس کے چہرے پر جھک کر اپنا حق وصول کر لیا۔ منزہ کا خیال تھا کہ وہ اپنے انتظار میں نہ جاگنے پر ناراض ہوگا، لیکن اس کے رویے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا میں نے اس وقت کا کہ جب تم پورے استحقاق کے ساتھ میرے کمرے میں ہوگی، میری نظروں کے سامنے، مجھے تمہیں دیکھنے اور محسوس کرنے میں کوئی احتیاط لاحق نہیں ہوگی۔ وہ آئینے میں اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ منزہ نے اپنی نظریں اٹھائی تو بس پل بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھ سکی۔ اس قدر جگمگاہٹ تھی اس کی براؤن آنکھوں میں اور گھنی مونچھوں تلے مسکراتے لب، کتنی سحر انگیز تھی اس کی مسکراہٹ۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اسے چھوڑ کر واش روم میں گھس گیا۔ جبکہ وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ گئی، شرمین انہیں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ شام میں ان کے ولیمے کی محدود تقریب تھی، جس کا انتظام گھر کے لان میں کیا گیا تھا۔ ڈیپ بلو اسٹائلش سوٹ میں وہ بنی سنوری اسٹیج پر بیٹھی تھی، جبکہ اون سکندر بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس اسٹیج سے کچھ فاصلے پر اپنے آفیسرز اور قریبی دوستوں میں گھرا ان سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ شاید اسے اپنے چہرے پر کسی پیارے کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تھی جب ہی اس نے پلٹ کر اسٹیج پر بیٹھی منزہ کو دیکھا اور شرارت سے مسکرایا۔ منزہ نے بوکھلا کر اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لی۔ شاید وہ بھی ماحول کے سحر میں گرفتار ہو جاتی اگر دائیں جانب سے آتی آوازیں نہ سن لیتی۔
آنٹی یہ اون کی مسز کیا ان کی فیملی سے ہے؟ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ ارے تم نہیں جانتی اسے، یہ سکندر کے کزن کی بیٹی ہے۔ نری خوبصورتی نے اون کو باولا کر دیا ہے۔ 8 دن تک غائب رہی ہے یہ لڑکی، سنا ہے کالج کے کسی لڑکے نے اغوا کروا لیا تھا۔ اون چھاپا مار کر اس لڑکے کو گرفتار کیا اور یہ بھی وہاں بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی۔ وہ تو اون نے میڈیا تک بات جانے نہیں دی، لیکن پھر بھی ایسی باتیں بھلا کب چھپتی ہیں؟ دوسری آواز نے تفصیل سے مزے لے کر بتایا۔ منزہ نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ اون سکندر کی ممانی کسی لڑکی سے مخاطب تھی۔ ماں نے بھی بڑا سمجھایا، دنیا کا ڈراوا دیا، لیکن اون کی ایک ہی رٹ تھی کہ شادی ہوگی تو اسی لڑکی سے، ورنہ زندگی بھر کمارا بیٹھا رہے گا۔ بس یہی روحی مجبور ہو گئی، آخرکار اکلوتا بیٹا ہے۔ مومانی نے مزید کل افشانی کی۔ اس کی آنکھوں میں شدید چبھن ہونے لگی، آنسو روکنے کی کوشش میں وہ تیزی سے پلکیں جھپکنے لگی۔ اسٹیج کے کونے پر کھڑی شرمین، جو اپنی مومانی کی ساری گفتگو سن چکی تھی، تیزی سے منزہ کی جانب بڑھ آئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے پکارا۔ شرمین پلیز مجھے اندر لے چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو شرمین اسے اندر کمرے میں چھوڑ گئی۔ آج پھر وہ اپنی کل والی جگہ پر سوتی ہوئی ملی۔ اون سکندر کا دماغ آؤٹ ہو گیا۔ آخر یہ کیا چاہتی ہے؟ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا اور اس کا کمبل ایک جھٹکے سے کھینچ لیا، لیکن جب اس کے روتے چہرے پر نظریں پڑی تو چور بن گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسے مسکرا کر رخسار کو ہولے سے چھوا جو بری طرح تپ رہا تھا۔ تمہیں تو بخار بھی ہو رہا ہے، کوئی دوائی لی تم نے؟ اس نے پوچھا تو منزہ نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اتنے میں وہ دودھ کا گلاس اور ٹیبلٹ لے آیا۔ تم یہ کھا کر دودھ پی لو، میں جب تک کپڑے چینج کر لوں۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکلا تو وہ پھر سے صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ منزہ بیڈ پر چل کر لیٹو، یہاں بے آرامی ہوگی۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ چند لمحوں تک جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اسے اپنے بازوؤں پر اٹھا کر بیڈ کی سمت لے جانے لگا۔ اون پلیز مجھے سونا ہے، وہ منمنائی۔ اس کے لمس نے بجلی دوڑا دی تھی جسم و جاں میں۔ تو سو نہ جانے اون، تمہیں کون جگا رہا ہے؟ جب سو سو کر تھک جاؤ تو اون کو آواز دے لینا، اوکے؟ وہ خود بھی لائٹس آف کر کے اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ دوسرے دن وہ دونوں میر پور خاص آ گئے تھے جہاں اون کا ٹرانسفر ہوا تھا۔ اون کو جو گھر ملا تھا وہ بڑا کھلا سا گھر تھا، ساتھ ہی وہ 2 ملازم بھی تھے۔ اون سکندر صبح کا گیا شام میں لوٹتا تھا، کام سارا ملازم کرتے تھے۔ وہ فارغ بیٹھ کر فضول باتیں سوچتی رہتی تھی۔ اون کا رویہ بالکل نارمل تھا، شاید وہ اسے سنبھلنے کے لیے وقت دے رہا تھا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اسے ڈراتا رہتا تھا کہ اون سکندر اسے چھوڑ دے گا؟ کب تک وہ لوگوں کی باتیں نظر انداز کرے گا؟ کیا پتا اس کے پیچھے اس کی بربادی کی داستان بھی چلی آ رہی ہو۔ ابھی تو فاصلے درمیان تھے، سو اون کے بغیر جینا اتنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن جب اون کی محبتیں اس کی خلوت میں چراغاں کرنے لگیں گی، پھر اس کے بعد وہ اون کے بغیر جی نہ پائے گی۔ وہ پہلا شخص تھا جس کی اس کے دل نے تمنا کی تھی اور وہ اسے مل بھی گیا تھا، مگر دل ہر پل ڈرتا تھا کہ اگلے پل وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اسے اپنی حیدرآباد کی دوست نائلہ کی ناکام زندگی اچھی طرح یاد تھی، جو ایک رات گھر سے لاپتہ رہی تھی، جس کی پاداش میں وہ زندگی ہی میں اپنے والدین کے لیے مر گئی تھی، جس کا جان چھڑکنے والا منگیتر اسے چھوڑ گیا۔ مایوس ہو کر اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ منزہ اس کی موت پر کتنا روئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جلد یا بدیر اس کا انجام بھی نائلہ جیسا ہی ہوگا۔ اس کے پاس تو فقط ایک ہی رشتہ تھا، اون سکندر کا رشتہ۔ وہ حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ اون سنیے، اس نے آواز دی، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اون پلیز رکیے۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ چیختی رہی لیکن وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اون، اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ پورا وجود پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اون اس کے بے حد نزدیک پریشان سا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہنی، تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ وہ اس کے گرد اپنا بازو پھیلائے پوچھ رہا تھا۔ اور مجھے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ او گاڈ، یہ لڑکی نہ جانے کیا کیا وہم دل میں پالے بیٹھی ہے، اس نے کرب سے سوچا۔ جانا، اگر مجھے تمہیں چھوڑنا ہی ہوتا تو میں تم سے شادی ہی نہ کرتا۔ اون سکندر اپنی زندگی میں تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اس نے اپنے دل نشین لہجے میں سرگوشی کی۔ وہ اس کے اس قدر نزدیک تھی کہ اون کو اس کی دھڑکن اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ اون نے اس کے گرد حصار تنگ کر دیا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اگر وہ نادانی کر رہی تھی تو کیا ضروری تھا کہ اون بھی اس کا ساتھ دیتا؟ صبح وہ اس کے سامنے آنے سے گریزاں تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اسے نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈتا ہوا ٹیرس پر آ گیا، جہاں وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ لمبے سنہری بال جو نمی سے
جو نمی لیے ہوئے اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ منزہ، اون کی آواز پر اس نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخی لیے ہوئی تھی۔ اون، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اس کے لہجے میں یاسیت تھی، اور پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ روزانہ اون سے یہی سوال کرتی اور وہ اسے اپنی محبتوں سے چور لہجے میں یقین دلاتا کہ اسے اپنی زندگی میں کوئی منزہ سے جدا نہیں کر سکتا۔ منزہ کے روز و شب اون سکندر کی محبتوں کی پھوار میں گزر رہے تھے، مگر ایک اس کا وہم اسے خوش بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ انہی دنوں شرمین اپنی چھٹیاں گزارنے ان کے پاس آ گئی۔ کتنی دیر تک وہ اس کے گلے لگی رہی۔ یار بھابھی جان، میں تمہیں بہت مس کر رہی تھی۔ اس کے نئے انداز تخاطب پر منزہ جھینک گئی، جبکہ اون بڑی دلچسپی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم تھکی ہوئی ہو، پہلے فریش ہو جاؤ، پھر میں کھانا لگواتی ہوں۔ آؤ پہلے تمہیں تمہارا روم دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ایک سائڈ پر لے گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے شرمین نے اون کو مخاطب کیا، بھائی ماما آپ کو بہت مس کرتی ہیں، کہہ رہی تھی کہ اون سے کہنا چھٹیاں لے کر کراچی کا چکر لگا لے۔ بالکل بھول ہی گیا ہے ماں کو، اس نے ماما کا پیغام دیا۔ فون پر روزانہ بات ہو جاتی ہے ماما سے میری، اور چھٹیاں ملنا فی الحال مشکل ہے۔ اس نے منزہ کو دیکھا جو ماما کا پیغام سن کر پریشان نظر آ رہی تھی۔ اتنے عرصے میں ایک بار بھی تو ماما نے اس سے بات نہیں کی تھی، جبکہ ڈیڈ 2-4 بار فون کر چکے تھے اس سے بات کرنے کے لیے۔ ماہین کی شادی کا کب ارادہ ہے؟ اون نے شرمین سے پوچھا۔ ڈیڈ کہہ رہے تھے 6 ماہ بعد کر دیتے ہیں، لیکن فائنل ڈیٹ آپ سے ملاقات کے بعد طے ہوگی، کیونکہ اگلے سال تک صفوان بھی کسی کورس کے سلسلے میں جاپان جانے والا ہے۔ شرمین نے تفصیل سے بتایا۔ کھانے کے بعد منزہ نے کافی بنوا لی۔ اون تو جلد ہی سونے چلا گیا، جبکہ وہ دونوں رات گئے تک باتیں کرتی رہیں اور صبح دیر تک سوتی رہیں۔ منزہ جب اٹھی تو اون آفس جا چکا تھا۔ شام کی چائے کے بعد شرمین نے شور مچا دیا، میں بہت بور ہو رہی ہوں، کہیں باہر چلو، اس نے منزہ سے کہا۔ شرمین تھوڑا ویٹ کر لو، اون آتے ہی ہوں گے، مجھے تو یہاں کے راستے ہی معلوم نہیں، کچھ دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، اس نے باز رکھنے کی کوشش کی۔ بھائی کا کچھ دیر پہلے فون آیا تھا، وہ لیٹ آئیں گے، میں تمہیں بتانا بھول گئی، بس اب جلدی سے اپنا حلیہ درست کر لو، کپڑے تو تمہارے ٹھیک ہیں، اس نے پنک کاٹن کے سوٹ میں ملبوس منزہ کو دیکھ کر رائے دی۔ کچھ دیر بعد دونوں سڑک پر واک کر رہی تھی۔ شرمین پر اعتماد تھی، جبکہ منزہ ڈری ڈری سی تھی۔ نزدیکی مارکیٹ چلتے ہیں، شرمین نے کہا۔ تمہیں کیسے پتا کہ مارکیٹ نزدیک ہے؟ منزہ کو حیرت ہوئی۔ بھائی نے بتایا ہے، چلتے چلتے پہنچ جائیں گے۔ وہ ارد گرد بنے مکانوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مارکیٹ سے کچھ خریدنا ہے؟ منزہ نے پوچھا۔ نہیں یار بھابھی جان، کچھ کھا پی لیں گے، کھانا پینا ہی تھا تو میں گھر میں بنوا دیتی۔ تم نے بتایا ہی نہیں، منزہ نے گلہ کیا۔ تم ڈی ایس پی کی اہلیہ ہونے کے باوجود پہلے کی طرح ڈرپوک ہو، اس نے لتاڑا۔ اب وہ کیا بتاتی شرمین کو کہ اب تو وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے۔ نزدیکی ریسٹورینٹ میں سوپ پینے کے بعد وہ دونوں واپسی کے لیے چل پڑیں۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ ایک موٹر سائیکل ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ شرمین نے پلٹ کر دیکھا، موٹر سائیکل پر 2 لڑکے سوار تھے۔ اسی لیے میں تمہیں منع کر رہی تھی، منزہ اپنے ہونٹ کچل رہی تھی۔ یار بھابھی جان، میں نے مارشل آرٹ کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، تم گھبراؤ نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں لڑکے ریسٹورینٹ سے ہمارے پیچھے لگے ہیں، شرمین نے کہا، اور ان دونوں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ موٹر سائیکل کی رفتار بھی تیز ہو گئی اور اب وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ شرمین نے منزہ کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ ہلو پریٹی گرلز، کہاں کے ارادے ہیں؟ پیچھے پیچھے بیٹھے لڑکے نے آواز لگائی۔ اس کی نظریں بغور منزہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ چلو اپنا راستہ ناپو، شرمین نے سخت لہجے میں کہا تو انہوں نے بائک ان کے راستہ روک کر کھڑی کر دی اور دونوں ان کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ بہت بہادر سمجھتی ہو خود کو، دوسرا لڑکا اب براہ راست شرمین سے مخاطب تھا۔ منزہ کی بری حالت تھی، اس کی آنکھوں میں بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ تم بزدلوں سے تو زیادہ بہادر ہوں، 2 اکیلی لڑکیوں کو دیکھ کر اپنی مردانگی دکھا رہے ہو، شرمین دانت پیس کر گویا ہوئی۔ اوہ تو تمہیں اپنی مردانگی دکھانا ہی پڑے گی، اس نے شرمین کی کلائی پکڑ کر مروڑی اور منزہ کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ اوہ اسے کیا ہوا؟ دوسرے لڑکے نے منزہ کو زمین پر گرتے دیکھ کر کہا۔ اب تو شرمین کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے، جبکہ دوسرا لڑکا منزہ کی جانب بڑھا۔ خبردار اسے چھونا مت، شرمین نے اسے وارن کیا۔ تم دونوں نے اپنی شامت کو خود آواز دی ہے، ڈی ایس پی اون سکندر کے گھر کے خواتین کو 20 سڑک پر پریشان کر کے، اور یہ جو بے ہوش پڑی ہے یہ مسز اون سکندر ہے، اون سکندر تمہارا حشر کر دے گا، وہ چیخ رہی تھی۔ اب تو دونوں لڑکوں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اسی پل دور سڑک پر کسی گاڑی کی جلتی ہیڈ لائٹس نظر آئیں
تو وہ لڑکے بائک پر بیٹھ کر فرار ہو گئے، جبکہ شرمین منزہ کے نزدیک بیٹھ کر اسے آواز دینے لگی۔ جب ہی وہ گاڑی جسے دیکھ کر وہ لڑکے بھاگے تھے وہ نزدیک آ کر رک گئی اور گاڑی سے اترنے والا اون سکندر تھا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ ان دونوں کو سڑک پر اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ شرمین نے مختصراً سارا واقعہ سنایا۔ اس دوران وہ منزہ کو بازوؤں پر اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا چکا تھا۔ بھائی، یہ تو بالکل بھی چیز نہیں ہوئی۔ وہ اسے نزدیکی کلینک لے جا رہے تھے۔ راستے میں شرمین نے کہا، وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کچھ وقت لگے گا۔ اون کے چہرے پر پتھروں کی سی سختی تھی۔ کلینک میں فی میل ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کر کے جو خبر انہیں سنائی اس نے انہیں حیرت انگیز خوشی سے دوچار کر دیا۔ سر، آپ کی وائف پریگننٹ ہے اور اس حالت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، پھر آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی دوسری سمت مڑ گئی۔ بھائی، آئی ایم سو ہیپی۔ شرمین نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ می ٹو۔ وہ خوش دلی سے اس کا سر سہلا کر مسکرایا۔ 2 گھنٹے بعد وہ لوگ منزہ کو گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے ڈسچارج کرتے وقت اسے مبارکباد کے ساتھ ہی ڈھیر ساری ہدایت بھی دی تھی۔ جبھی تو وہ شرمائی سی گھوم رہی تھی، اور جب وہ رات کا کھانا لگوانے کچن میں آئی تو شرمین اس کے پیچھے آ گئی۔ یار بھابھی جان، تم آرام کرو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ جب تک میں یہاں ہوں تم موج کرو۔ شرمین نے اس کا رخسار چوم لیا تو وہ سرخ پڑ گئی۔ شرمین، کام ہی کتنا ہے، میں تو صرف نگرانی کرتی ہوں، کام تو ملازم کرتے ہیں، منزہ نے کہا۔ ماما کو پتہ چلا کہ اس حالت میں ان کی بہو کی سیوا نہیں کر رہی تو وہ سخت خفا ہوں گی۔ روحی سکندر کے ذکر پر اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا گیا۔ اب کہاں میں ان کے التفات کے قابل ہوں، ایک اغوا شدہ لڑکی۔ اس نے دل میں سوچا۔ کھانے پر اون موجود نہیں تھا، اس کا کوئی فون آ گیا تھا سو وہ باہر چلا گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، جبکہ شرمین ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر ہو گئی اسے لیٹے لیٹے۔ جب اون دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر بڑی جاندار مسکراہٹ ابھری تھی اون کے چہرے پر۔ اپنا سیل فون، ویلٹ اور سروس ریوالور دراز میں رکھ کر وہ منزہ کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا لگواؤں؟ منزہ نے پوچھا۔ کھا چکا ہوں، شرمین نے لگوا دیا تھا۔ آپ مسز اون سکندر، اپنا روزانہ والا مسئلہ بتائیے۔ آج میں ذرا فرصت سے ہوں تو آپ کو تفصیل سے جواب دوں گا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں پیار کا جہاں آباد تھا۔ اور آپ کو معلوم تو ہے، اس نے ہلکے سے کہا۔ مجھے معلوم ہے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تمہیں چھوڑ نہ دوں۔ تو جانے اون، سنو، مجھے پاکستان سیٹل ہوئے 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ جب میں نے CSS کا ایگزام دیا تو باقی فیملی کینیڈا میں ہی تھی، انہیں یہاں آئے 2 سال ہوئے ہیں۔ ان 4 سالوں میں نے بہت دوست بنائے، ان سب کو میں تمہاری محبت میں چھوڑ آیا، کیونکہ تمہارے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں آنسو اون سکندر نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے والدین، اپنی بہنوں کو بھی اکیلا چھوڑ دیا، حالانکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مجھے وہم سا تھا کہ ماما کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور اب میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جب تم اپنی ذات میں میری اولاد کی پرورش کر رہی ہو۔ اس کا ہر لفظ منزہ کے دل میں اتر رہا تھا، لیکن ایک کانٹا ابھی دل میں گڑا تھا۔ میں نے ماما کو فون پر خوشخبری سنائی تو وہ یہاں آنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ کل وہ آ رہی ہیں، انہیں آخری کانٹا بھی نکال دیا۔ دنیا میں روزانہ سینکڑوں حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ سب یاد نہیں رہتے۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ بھی لوگ جلد بھول جائیں گے۔ وہاج کو جرمانہ اور گلاب شاہ کو سزا مل گئی، اب تو تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اون نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دوسرے دن روحی سکندر اس سے پہلے ہی سی گرم جوشی سے ملی۔ آخر وہ ان کی نسل کو آگے بڑھانے والی تھی۔ اون، میں منزہ کو اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں، یہ ڈیلیوری تک کراچی میں رہے گی۔ ماما، یہ ظلم مت کیجیے گا، میرا کیا ہوگا؟ آپ کا بیٹا منزہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے لہجے کی بے چارگی محسوس کر کے روحی سکندر نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اوکے، پھر میں خود یہاں رک جاتی ہوں، وہاں ماہین ہے تمہارے پاپا کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اس کے لیے اس چھوٹے سے شہر میں رکنے کے لیے راضی تھی، اور جب رات کو وہ دونوں تنہا بیٹھی تھیں تو انہوں نے اس سے معافی مانگی کہ وہ اس واقعے کے بعد اس سے بدگمان ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اون اس سے شادی کرے۔ منزہ نے انہیں دل سے معاف کر دیا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ اب اس کی آزمائش ختم ہو گئی ہے اور اس کا انجام نائلہ جیسا نہیں ہے۔ وہ بہت خوش بخت ہے جسے اون سکندر کے دل کی راجدھانی میں حکومت کا موقع ملا ہے۔ اب محبت ہی حاصل زیست ہے۔ ختم شد۔